دن پھر روزہ رکھ لیا، جسے ہم کہتے ہیں خالی پیٹ روزہ، اور اٹھارہ روزہ کہتے ہیں جسے۔ اگلے دن پھر روزہ مکمل ہوا، افطار کا وقت قریب آیا، پھر دروازے پہ کسی نے صدا بلند کی کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اب آج دوسرا دن ہے، روزہ ہے اور پانی میں گزارا چل رہا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، بہت سے جید علماء نے اس کو بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا۔ تو دوسرے دن کا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے خود طلب ہے، بھوک ہے، اس کے باوجود وہ کھانا۔ اور قربان جائیے کہ حضور کے خانوادے کی تربیت، یہ بڑے تو بڑے جو باشعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو صبر کر لیتے ہیں، بچے کہاں صبر کرتے ہیں، بچوں سے صبر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کا خانوادہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان، جن کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مقرر کرتے ہیں، اور آپ کے عرس مبارک کی بڑی جید اور شاندار تقریب کل بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد بالکل آپ کے پڑوس میں حفیظ روڈ میں منعقد ہوگی۔ بڑی جید علماء کرام تشریف لائیں گے، آپ بھی وقت نکال کر ضرور اس محفل پاک میں شامل ہو۔ حفیظ روڈ پہ عشاء کی نماز کے بعد کل بروز ہفتہ 1 اگست کو، تو ان محافل میں ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں میں اور پیسے کی ریل پیل میں اور اپنا پیٹ پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو ان اہل اللہ کی مجالس میں بھی ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، علماء کی زیارت بھی ہوتی ہے اور ان کے ملفوظات عالیہ سے استفادہ بھی ہوتا ہے۔ آگے چلیے کہ پھر تیسرا روزہ بھی پانی سے رکھ لیا گیا، اور پھر جب افطار کا وقت آیا تو کسی نے صدا بلند کی کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میرا کوئی نہیں، بھوکا ہوں، میری کوئی مدد کر کے مجھے کھانا کھلا دے۔ پھر وہ تیسرے دن کا کھانا بھی اس اسیر اور اس قیدی کو پیش کر دیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ خصوصیت ہے اہل ایمان کی، اہل اللہ کی، کہ خود حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، خود بھی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو دوسری کی ضرورت پر قربان کرتے ہیں۔ تو اہل تصوف اور اہل اللہ اور اللہ والوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا درد محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں جن کی نسبت ہے، ہمارے وہ سے احباب جن کی نسبت حاجی سرور خان صاحب کی نسبت جو ہے سید معصوم شاہ صاحب، اور ہمارے صوفی مراج صاحب کی نسبت جو ہے وہ خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام الدین فریدی صاحب، جن کی نسبت اہل اللہ سے ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں اہل اللہ نے بندہ پروری کے لیے اور غریب پروری کے لیے ایک کام آپ کو ہر خانقاہ پہ نظر آئے گا۔ وہ کیا نظر آئے گا؟ کہ وہاں دسترخوان لگتا ہے، جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے لنگر، اور جب بھی کوئی مسافر آتا ہے اس سے اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، یہ نہیں پوچھا جاتا کس کام آئے ہو، کہاں آئے ہو، پہلے کہا جاتا ہے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس کو کھانا پیش کرو۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا جو دست دیتا ہے، اور حضور کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، چاہے تم اس کو جانتے بھی ہو یا نہیں بھی جانتے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو بذات خود ضرورت پوری کرنا، کھانا کھلانا، یہ شریعت میں مقصود ہے اور بڑا ہی اجر والا کام۔ موجودہ دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے ہی کٹھن حالات ہیں۔ کل ایک نوجوان سے میری ملاقات
ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑی دیر پیپر چیک کرتے تھے تو کچھ لوگ زیادہ لوگ گئے تو وہ جانے لگے، تو میں نے کہا آپ بھی جا رہے ہیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ سر اصل میں نے یہاں سے ایک اور جاب پہ جانا ہے، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک یہاں کام کرتا ہوں، پھر گھر جاؤں گا، کھانا کھا کے نہا کے پھر ایک اور جگہ چلا جاؤں گا رات 12 بجے تک وہاں کام کروں گا، پھر گھر آؤں گا، نہا کے سو جاؤں گا، صبح اٹھوں گا، پھر یہاں آ جاؤں گا۔ تو یہی میرا سرکل ہے، یہ نہ کروں تو گھر کا کچن پورا نہیں ہوتا، معاملات نہیں چلتے۔ آج یہ حالات ہیں لوگوں کے، سفید لوگ کتنے تنگ ہیں، تو آج ضرورت ہے کہ ہم فضول کاموں میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں، لوگوں نے بڑے مہنگے مہنگے شوق والے ہیں اور ان فضول شوقوں میں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ ارے اللہ والو، اللہ کے بندو، وہ پیسہ اللہ کی مخلوق پہ صرف ہو۔ اللہ والے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جو خود کھا لیا وہ تو گد بن جائے گا، اصل تو وہ ہے جو کسی کو کھلا دیا۔ یہ بڑی باریک بات ہے سمجھانے کے لیے کہ جو خود کھایا وہ تو سسرا بن کے رفع حاجت، وہ تو گد بن کے نکل جائے گا، اصل وہ بچے گا جو کسی دوسرے کو کھلائے۔ تو آج معاشرے میں بڑی ضرورت ہے، دائیں بائیں دیکھیں معاملات، سبزی لینے جائیں تو لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کا مسالہ 50 روپیہ دے کے کہتے ہیں اس میں آج کی ہماری ہانڈی بن جائے۔ سبزی والا کہتا ہے باجی ہوں 50 وچ کی آتا ہے، 100 وچ کی آتا ہے۔ اب تو سبزی کو ہاتھ نہیں پڑتا، اور گوشت چکن تو چلے بھی تھوڑا بہت، اور باقی گوشت ہے وہ تو کبھی عید پہ غریبوں کو نصیب ہوتا ہے، یا کہیں کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر دیکھ کے اس کو شوربہ پلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اپنے دائیں بائیں دیکھیں۔ اولیاء کرام کے عرس کا اور ان کے ایام کا مہینہ ہے، تو اولیاء کرام کی جو یہ صفت، سب سے پہلی صفت کیا کہ وہ غریب پرور ہوتے تھے، وہ بندہ نواز ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے دائیں بائیں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے کولیگز میں، اپنے اہل خانہ میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ ایک گھر میں کھانا بنتا تھا تو 2-3 گھروں میں کچھ نہ کچھ کھانا تقسیم ہوتا تھا، جاؤ ذرا آپ کو ایک پلیٹ دے آؤ۔ اب یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، مفقود ہو گیا ہے۔ تو ہم نے اس روایت کو زندہ کرنا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اسے پتہ ہی نہیں ہے مہمان نوازی کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو مہمان نوازی یہ اولیاء کرام کی صفت ہے، جو در حقیقت اللہ کے پیغمبروں کی صفت ہے کہ وہ بہت مہمان نواز ہیں۔ عزیزان گرامی کی فقط یہی پیغام ہے کہ ہم اہل اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں اور اولیاء کرام کی محبت کا طلب کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی جو سچی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے انشاءاللہ بات آئے کہ لوگ زور دھمک کے اور یہ باقی فضول کاموں میں اسراف کرتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، اس سے اللہ کی کیا رضا ملی ہے؟ حضور داتا صاحب کی کشف معلوم پڑھیے، حضور داتا صاحب خود بہت سخت ان خلافات کے خلاف ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ اپنی کتاب میں ان خلافات کا ذکر کیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ 1000 سال پہلے حضور داتا صاحب تشریف لائے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بگاڑ 1000 سال پہلے بھی پائے جاتے ہیں۔ ہر دور میں کیا ہوتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو راستے سے ہٹاتا ہے اور خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، بعض لوگوں کو وہ دین بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ اس طرح سے ڈھمالے ڈالنا اور اس طرح سے ناشتے ہوئے چادریں لے کے جانا، یہ دادا کا دربار چل گیا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت بنا کے پیش کرتا ہے، جبکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ وضو کر کے مصلی بچھا کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا، جیسے کہ حضور دادا صاحب نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔